بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ G20 اپنے نام سے ہی صاف ہے کہ یہ 20 دیشوں کا ایک گروپ ہے۔ سال 1999 میں جب ایشیا میں فائنینشیل کرائسس ہوا، اس وقت تمام دیشوں کے فائنینس منسٹرز اور سینٹرل بینک کے گورنروں نے مل کر ایک فورم بنانے کی سوچی، جہاں پر گلوبل اکنامک اور فائنینشیل مدوں پر چرچا کی جا سکے۔ کچھ سال کے بعد سن 2007 میں پوری دنیا پر فائنینس کرائسس کا سایہ منڈلا رہا تھا۔ ایسے میں G20 کے لیول کو اور اوپر اٹھایا گیا۔ اسے فائنینس منسٹرز کے لیول سے اوپر اٹھا کر ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیول کا بنا دیا گیا، یعنی اس بیٹھک میں اب تمام دیشوں کے پرائم منسٹرز بھی حصہ لیں گے۔ اس طرح سے G20 کی پہلی بیٹھک سن 2008 میں امریکہ کے واشنگٹن میں ہوئی۔ اب تک اس کی کل 17 بیٹھکیں ہو چکی ہیں۔ بھارت اس کی 18ویں بیٹھک کی میزبانی کرنے جا رہا ہے۔ ویسے تو اس گروپ کا فوکس اکنامک سے جڑا ہوا ہے اور اس کے مدوں سے جڑا ہوا ہے، لیکن وقت کے ساتھ اس کا دائرہ بڑھتا رہا۔ ڈیولپمنٹ، ہیلتھ، ایگریکلچر، انرجی، انوائرمنٹ، کلائمیٹ چینج اور اینٹی کرپشن جیسے مدے شامل کر لیے گئے۔ اس گروپ کی طاقت اس میں شامل دیشوں کے نام سے جاننے سے ہی پتہ لگ جاتی ہے۔ G20 گروپ میں 19 دیش ارجنٹینا، آسٹریلیا، برازیل، کینیڈا، چین، فرانس، جرمنی، بھارت، انڈونیشیا، اٹلی، جاپان، میکسیکو، روس، سعودی عرب، دکشن افریقہ، ترکیہ، یونائٹڈ کنگڈم اور امریکہ شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس گروپ کا 20واں سدس یورپین یونین یعنی یورپ کے دیشوں کا ایک مضبوط سموہ ہے۔ اس کے علاوہ ہر سال ادھیکش دیش کچھ دیشوں اور سنگٹھنوں کو مہمان کے طور پر بھی انوائٹ کرتے ہیں، جیسے اس بار بھارت نے بنگلہ دیش، مصر، موریشس، نیدرلینڈ، نائجیریا، عمان، سنگاپور، اسپین اور UAE کو بلایا ہے۔ G20 کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے سدسیہ دیشوں کے پاس دنیا کی 85% GDP اور 75% گلوبل ٹریڈ، دنیا کی 2/3 آبادی ہے۔ ایسے میں اس سمیلن میں لیا گیا فیصلہ دنیا کی نظر میں اکانومی پر بڑا اثر ڈال سکتا ہے۔ دراصل جس بھی دیش کو G20 کی ادھیکشتا ملتی ہے، وہ اس سال G20 کی بیٹھکیں آیوجت کرواتا ہے۔ وہ بیٹھک کا ایجنڈا پیش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ G20 دو پیرالل ٹریک پر کام کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے فائنینس ٹریک، جس میں سبھی دیشوں کے فائنینس منتری اور سینٹرل بینک کے گورنر مل کر کام کرتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے شیرپا ٹریک، جس میں ہر دیش کا ایک شیرپا لیڈ ہوتا ہے۔ شیرپا اصل میں انہیں کہا جاتا ہے جو پہاڑوں میں کسی بھی مشن کو آسان کرنے کا کام کرتے ہیں۔ G20 کے شیرپا لیڈ بھی اپنے اپنے دیش کے پرمکھ کام آسان کرنے کا ذمہ اٹھاتے ہیں۔ سبھی سدسیہ دیشوں کے شیرپا بیٹھکوں کے ذریعے الگ الگ مدوں پر آپسی سہمتی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو ہم سبھی کو پتہ ہے کہ اس بار بھارت G20 کی ادھیکشتا کر رہا ہے، لیکن یہ ادھیکشتا ملتی کیسے ہے؟ دراصل G20 کے ادھیکش کا فیصلہ ٹروئیکا یعنی ایک تکڑی سے طے ہوتا ہے۔ اس میں پچھلے، حالیہ اور فیوچر کے ادھیکش دیش شامل ہوتے ہیں۔ اسے ہی ٹروئیکا کہتے ہیں۔ جیسے اس بار ٹروئیکا میں انڈونیشیا جو پچھلی بار ادھیکش تھا، بھارت جو ابھی فی الحال ادھیکش ہے اور برازیل جو اگلا ادھیکش ہوگا، یہ تینوں دیش شامل ہیں۔ آخر میں سب سے ضروری سوال، اس G20 کی بیٹھک سے ہمیں اور آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ تو ہم سب سمجھ گئے ہیں کہ یہ کتنا مضبوط گروپ ہے، لیکن اس سمیلن کے دوران لیے گئے فیصلوں کو ماننے کی کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ یہ فائنینس روپ سے طاقتور دیشوں کا ایک گروپ ہے، اس لیے یہاں لیے گئے فیصلوں سے انٹرنیشنل ٹریڈ کافی حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے، ایسا فائنینس ایکسپرٹ مانتے ہیں۔ بیٹھک کے آخر میں G20 دیشوں کے ساجھا بیان پر عام سہمتی بھی بنائی جاتی ہے، جس کی ذمہ داری عام طور پر ادھیکش دیش کے اوپر ہی ہوتی ہے۔ بھارت بھی اس کی پرزور کوشش کر رہا ہے کہ وہ بیٹھک کے دوران G20 کے ایک ساجھا بیان پر عام سہمتی بنا سکے۔ بھارت کے لیے یہ اجلاس خاص اہمیت کا حامل اس لیے ہے کیونکہ ایکسپرٹ کے مطابق اس وقت وہ عالمی سطح پر لیڈرشپ رول ادا کرنے کے ساتھ بعض لانگ اسٹینڈنگ ڈیمانڈز بھی منوا سکتا ہے۔ G20 ایک ڈیموکریٹک فورم ہے جس میں ترقی یافتہ ممالک کی رضامندی کے بغیر اہم فیصلے نہیں لیے جا سکتے۔ فروری میں بھارت کی خدمات اور مصنوعات دونوں ہی شعبوں میں ریکورنگ کم ہوئی۔ اس اجلاس میں وہ اپنے مطالبات دیگر ممالک کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ G20 کی تاریخ کی بات کریں تو جون 1999 میں جرمنی کے شہر کولون میں G8 پھر بعد میں G7 کا اجلاس ہوا، جس میں کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، امریکہ، برطانیہ اور روس شامل تھے۔ روس کی رکنیت سن 2014 میں منسوخ کر دی گئی تھی، لیکن اسے بعد میں پھر شامل کر لیا گیا۔ 1997 میں ایشیا کے اکنامک کرائسس سے سبق سیکھتے ہوئے G20 کے ارکان نے اس گروپ میں ایکسٹینشن کیا اور اسے G20 بنا دیا۔
G20 کی پہلی میٹنگ دسمبر 1999 میں برلن جرمنی میں ہوئی تھی۔ اس سال بھارت ہوسٹنگ کر رہا ہے۔ نومبر سن 2022 میں جب G20 کا سربراہی اجلاس بالی میں ختم ہوا تو انڈونیشیا کے صدر نے باضابطہ طور پر اس کی صدارت بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی کو سونپ دی تھی۔ نئی دلی نے باضابطہ طور پر G20 کی قیادت سنبھال لی ہے۔ ان دنوں G20 کی مختلف اجلاس ملک کے مختلف شہروں میں منعقد کی جائیں گی۔ ان 3 دنوں میں 18 سے زیادہ نشستیں ہوں گی۔ ہماری حکومت اپنی صدارت سے متعلق لوگو، تھیم اور اس کی ویب سائٹس کی انویلنگ پہلے ہی کر چکی ہے، اور اس حوالے سے تمام سفارتی سرگرمیوں کو انٹیگریٹڈ کرنے کے لیے ایک علیحدہ سیکریٹریٹ بھی قائم کیا گیا ہے۔ G20 کی صدارت گلوبل افیئرز میں بھارت کے اہم کردار کو ظاہر کرنے کا بھی ایک موقع فراہم کرتی ہے، خاص طور پر ایسے وقت جب دنیا متعدد جغرافیائی، سیاسی اور اکنامک کرائسس کا سامنا کر رہی ہے۔ ایسے میں اتفاق رائے کا پیدا کرنا ایک بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ دنیا ملٹیپل کرائسس کا شکار ہے۔ ایسے میں بھارت کو اپنی صدارت کے دوران کچھ اہم چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا۔ کلائمیٹ کرائسس میں تیزی آئی ہے اور یوکرین کا کانفلکٹس G20 میں اتفاق رائے کی کوششوں پر آڑے آ سکتا ہے۔ اس کانفلکٹ کی وجہ سے بہت سے ممالک کو بڑھتے ہوئے قرضوں، غربت، خوراک اور توانائی کے کرائسس کا بھی سامنا ہے۔ G20 کو ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عالمی اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوششوں کو بھی فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ دنیا کو درپیش چیلنجز اتنے بڑے ہیں کہ جغرافیکل اور پولیٹیکل تنازعات اور دشمنیوں کو G20 کے اہم کام کو پٹری سے اتارنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ لیکن ہمیں امید ہے کہ ہمارا ملک اس کانفرنس کی نہ صرف بہتر انداز میں صدارت کرے گا، بلکہ اسے ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کی اپنی جدوجہد کو مزید تیز کرے گا۔ لیکن اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو جب تک چند چیزیں دنیا کے حکمران اپنے ملکوں میں نافذ نہیں کرتے، مالی بحران، اکنامک کرائسس کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، لوگوں کے درمیان مساوات۔ اسلام افراد اور معاشرے کے درمیان معاشی مساوات پیدا کرنا چاہتا ہے۔ معاشی مساوات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک شخص کے پاس جتنی دولت ہو اتنی ہی دولت دوسرے کے پاس ہو۔ اسلام جس مساوات کو چاہتا ہے وہ یہ ہے معاشرے کے تمام افراد کو یکساں موقع حاصل ہو اور مال و دولت کی کمی بیشی کے ساتھ ساتھ افراد معاشرے کے معیاری زندگی میں زیادہ فرق نہ ہو۔ اسلام نے وہ تمام فرق جو محض عہدے اور حیثیت کی بنا پر قائم کیے جاتے ہیں، ان کو مٹا دیا اور صرف نام نہاد مساوات کی جگہ حقیقی تمدنی مساوات اور معاشی انصاف قائم کیا ہے۔ دوسرے، سودی نظام ختم کر دیا جائے، کیونکہ اس سے غریب اور زیادہ غریب اور امیر اور زیادہ غریب ہوتا جاتا ہے۔ تیسرے، جوئے اور سٹے کی جتنی بھی شکلیں ہیں سب کو ختم کر دیا جائے۔ چوتھے، زکوٰۃ کا نظام نافذ کر دیا جائے، اور زکوٰۃ کا اصول یہ ہے کہ مالداروں سے لی جاتی ہے اور غریبوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔ اس سے کافی حد تک مساوات پر عمل ہو جاتا ہے۔ پانچویں، وراثت کا نظام پوری شدت کے ساتھ قائم کیا جائے۔ اس سے بھی ایک شخص کی دولت گھر کے افراد میں اسپرائڈ ہو جاتی ہے اور اس سے بھی کافی لوگ مساوات کے درجے میں آ جاتے ہیں۔ اسلام کا نظام تکافل اسلامی معاشی انقلاب کا اہم حصہ ہے، جس میں کسی مذہب اور قوم کے امتیاز کے بغیر ہر فرد کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی شکل میں اتنا سامان زندگی ہر حال میں میسر ہو جائے جتنا اطمینان کے ساتھ عام زندگی گزارنے اور متعلقہ حقوق اور فرائض کی ادائیگی کے لیے ایک انسان کو درکار ہوتا ہے۔ اس نظام کا مقصد ملکی اور قومی دولت کی گردش کا دائرہ کار چند اغنیاء اور مالدار لوگوں کے درمیان محدود ہونے سے بچانا ہوتا ہے، تاکہ عام لوگ کسی کے رحم و کرم کے محتاج نہ رہیں۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ معاشرے کے وہ افراد جو مسکین اور نادار ہوں یا کسی عذر کی وجہ سے معذور ہوں اور کوئی معاش تلاش کرنے یا روزی کمانے کے لائق نہ ہو یا مناسب روزگار نہ ملنے کی وجہ سے محتاجی کا شکار بن گیا ہو، تو ایسے ضرورت مند افراد کی معاشی کفالت حکومت کی اولین ذمہ داریوں میں سے ایک ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ان کے عزیز اور اقارب ہوں ان کے ذمے ایسے افراد کی کفالت ہے، اور معاشرے کے دیگر مالدار لوگوں کو زکوٰۃ، صدقات اور عطیات سے ایسے افراد کی کفالت کا انتظام کرے۔ اسلام کے نظام تکافل میں اولیت اس بات کو حاصل ہے کہ اسلامی ریاست کا کوئی شخص بنیادی ضروریاتی زندگی سے محروم نہ رہو۔ اس نظام میں امیر کو ترغیب دے کر اور آخرت کا خوف دلا کر یہ درس دیا جاتا ہے کہ وہ غریب اور محروم افراد تک اس کی ضروریاتی زندگی بہم پہنچائے، اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کو دنیا والے نہ تو کبھی ایکسیپٹ کریں گے اور نہ ماضی میں کبھی کیا ہے۔ اور مسلم حکمرانوں نے جب ان پر عمل کیا تو مسلم حکمرانوں کے زیر نگرانی چلنے والی حکومتیں ایسی تھیں کہ ایسے وقت بھی آئے کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں بچا تھا، اور وہ دور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا۔ اسی طرح جب مسلمانوں نے ہندوستان پر حکومت کی
तो मुसलमानों के सुनहरे दौर में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बना। दुनिया वाले कितने ही इजलास कर लें, जब तक इस्लाम के कवानीन को नाफिज नहीं करेंगे तब तक दुनिया की बेरोज़गारी ख़त्म नहीं होगी। हाँ, वो दौर आएगा ज़रूर जब इमाम मेहदी आएंगे तो वो इस्लाम को नाफिज करेंगे और दुनिया से बेरोज़गारी का ख़ात्मा ऐसे होगा जैसे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में हुआ था। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के मुशीरों ने एक दिन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से कहा कि हज़रत, अब ज़कात लेने वाला कोई मिलता नहीं, क्या किया जाए? फरमाया, इस मुल्क में जितने मक़रूज़ हैं सबके कर्ज़े उतार दिए जाएँ। वज़ीरों ने कहा कि हज़रत, कर्ज़े भी उतार दिए। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जितने गैर शादीशुदा जोड़े हैं सबकी शादी हुकूमत के ख़जाने से करवाई जाए। कुछ दिन के बाद वज़ीर हाज़िर हुए, कहने लगे, हज़रत अब भी बहुत बच गया। आपने फरमाया, गल्ला ख़रीदो और गल्ले को पहाड़ों पर फैला दो ताकि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में परिंदे भी भूखे ना रहें। ये था उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का सुनहरा दौर, जो कि इस्लामी दौर का सबसे खुशहाल दौर था। लेकिन इमाम मेहदी जब आएंगे तो ऐसा ही दौर फिर लौट करके आएगा इंशाअल्लाह। हदीस में आता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दौर में जब इस्लाम का बोलबाला होगा और इंसाफ का परचम लहरा रहा होगा तो ज़मीन अपनी बरकतें उगल देगी, फलों में मिठास दोगुनी हो जाएगी, जानवरों का दूध बढ़ जाएगा। एक अंगूर का दाना इतना बड़ा होगा कि एक दाने से एक मशकीज़ा भर जाए, और अनार इतना बड़ा होगा कि आधे अनार के छिलके से छतरी बनाई जा सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।